یہ اشعار حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کے ہیں۔ ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم کو رلائے جا رہے ہیں، کبھی ہم کو رلائے جا رہے ہیں، کبھی وہ گدگدائے جا رہے ہیں، کبھی وہ گدگدائے جا رہے ہیں، کبھی ہم کو رلائے جا رہے ہیں، کبھی وہ گدگدائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں۔ بظاہر ہم تو خوش بیٹھے ہیں، لیکن بظاہر ہم تو خوش بیٹھے ہیں، لیکن غم جانا اٹھائے جا رہے ہیں، غم جانا اٹھائے جا رہے ہیں۔ بظاہر ہم تو خوش بیٹھے ہیں، لیکن غم جانا اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں۔ محبت ان کی ہم ان کے کرم سے، محبت ان کی ہم ان کے کرم سے زہی قسمت نبھائے جا رہے ہیں، زہی قسمت نبھائے جا رہے ہیں۔ محبت ان کی ہم ان کے کرم سے زہی قسمت نبھائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں کوئی، یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں کوئی، جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں، جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو انہیں خواہش نہیں کوئی، جو خواہش کو دبائے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دن جانا وہی ہے،
ہمیں بھی ایک دن جانا وہی ہے جہاں اپنے پرائے جا رہے ہیں، جہاں اپنے پرائے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دن جانا وہی ہے جہاں اپنے پرائے جا رہے ہیں، جہاں اپنے پرائے جا رہے ہیں۔ کہا جلوہ دکھانے کو تو بولے، کہا جلوہ دکھانے کو تو بولے، ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں۔ کہا جلوہ دکھانے کو تو بولے، ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو یہاں پر عمل کے لیے بھیجا ہے، کچھ مدت کے لیے، اور یہاں رہتے ہوئے ان اعمال کو اختیار کرنا جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے فرمائے ہیں یا وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ آخرت کی تیاری کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا در حقیقت اپنی جنت بنانا ہے، اور یہی بات ہے جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا قدم رکھتے ہیں، یعنی آپ کی مطابعت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر قدم آپ کے قدم پر پڑے، تو یہ ہے اصل میں نقش قدم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہیں، جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اللہ کی محبت کو کوئی نہیں پا سکتا، اس لیے کہا کہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو ان کے طریقوں سے ہی محبت ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کا جو عمل ہے وہ اس کو برا محسوس ہوتا ہو؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر بات اچھی لگتی ہے، ہر ادا اس کی اچھی لگتی ہے۔ کوئی آدمی اگر بیمار ہو، اور ایسا بیمار ہو کہ کوئی ہاتھ بھی ملائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اچانک اگر اس کا محبوب آ جائے اور وہ اس کو دبائے، صرف ہاتھ نہ ملائے، تو اس کے لیے وہ راحت جان ہوگی، اس کا وہ عمل بھی اسے بھلا لگے گا جو اوروں کا عمل برا لگتا ہے۔ یعنی اس کو دوسروں کے تو ہاتھ ملانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ اس سے گلے بھی مل لے، دبا بھی دے اس کو زور سے، تب بھی وہ کہے گا کہ یہی تو میرا مقصود ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جو شخص اختیار نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ دعوی محبت بھی جھوٹا ہے۔ بہرحال یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دارالعمل ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے اعمال کو بنانا، یہ ہے اصل میں صحیح کامیابی کا راستہ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتیں تو ملیں گی اللہ نے جو رکھی ہیں یہاں پر، لیکن جو نعمتیں اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے حدیث میں آیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی،
نہ کسی کان نے سنی، نہ دل پر ان کا گمان گزرا کہ وہ کیسی ہوں گی. سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کیسی نعمتیں ہوں گی. تو یقیناً یہاں کی بعض نعمتیں مشابہت رکھتی ہیں. مثلا یہاں کے کہتے ہیں بھی انگور، ایک انگور تو وہ ہے جو ہم یہاں کھاتے ہیں، ایک سیب وہ ہے جو یہاں کھاتے ہیں، ایک انار وہ ہے جو ہم یہاں کھاتے ہیں، اور ایک انار وہ ہوگا جو جنت کا انار ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے. تو یہاں کی نعمتیں بھی اللہ عطا فرمائے. اب ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ انار بھی کوئی چیز ہے، سیب بھی ایک چیز ہے، انگور بھی ایک چیز ہے؟ جب تک ہم نے یہ چیزیں دیکھی بھی نہیں ہوتی. تو اب کوئی آدمی پوچھتا ہے انگور کیا ہوتا ہے، اور کسی نے کبھی دیکھا نہ ہو انگور، تو وہ کیا سمجھے گا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثالی طور پر ہمارے سامنے اس کو مجسم شکل دے دی کہ بھئی یہ ہے انگور. اب ایک انگور تو یہ ہے اور ایک انگور وہاں کا ہوگا، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا. وہاں تو یہ ہے کہ ایک سیب آپ کھا رہے ہیں، لازمی بات ہے کہ اگر کوئی کھٹا نکلا تو سارا ہی کھٹا ہوتا ہے یہاں، اور میٹھا ہوگا تو سارا ہی میٹھا ہوگا. لیکن وہاں تو ہر لمحے جب بھی آپ ایک سیب سے کچھ کھانا چاہیں گے تو اور طرح کا ذائقہ ہوگا. اسی سیب سے جب دوبارہ کھائیں گے تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا، پھر اس سے زیادہ بہتر ہوگا. تو ترقی ہوگی، وہاں تنزلی نہیں. اور وہاں کا انگور ایسے نہیں ہوگا کہ ایک انگور کیا 100 انگور ہم کھا جاتے ہیں یہاں پر. وہاں تو ایک انگور بھی 100 آدمی نہیں کھا سکتے. تو فرق ہوگا، ہر چیز میں فرق ہے. لیکن بس بات وہی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل پر ان کا خیال بھی گزرا. یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ انسان رغبت کرے ان چیزوں کی طرف. دنیا کی تھوڑی سی نعمت اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے کہ بہت بڑا گھر بھی حاصل ہو گیا، اس میں لان بھی لگا لیا، اس نے حوض بھی بنوا لیا، سوئمنگ پول بنا لیا جناب نہانے کے لیے، اور اسی طریقے سے اس کو بہت سی راحت کی چیزیں وہاں حاصل ہو گئیں، تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں تو بڑی جنت میں رہ رہا ہوں. لیکن یہ جنت چھوٹنے والی ہے. جنت میں تو بے شک رہ رہا ہے، لیکن یہ جنت چھوٹنے والی ہے. ایک دن یہ ذائقے، یہ نعمتیں سب چھن جائیں. لیکن وہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ چھننے والی نہیں ہے. وہ تو جس کو مل گئی بس سمجھ لیجئے کہ اس میں ترقی تو ہوگی، تنزلی نہیں. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکتے. لہذا اگر ہم اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کریں تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں. دنیا میں رہ کر اعمال اختیار کرو آخرت والے، اچھے اعمال کرو، تو گویا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو یہ بھی آنکھیں بن رہی ہیں تمہاری. ہاتھ کی حفاظت کرو گے تو ہاتھ بن رہے ہیں، پیروں کی حفاظت کرو گے تو پیر بن رہے ہیں. یعنی اس اللہ کی طرف جو پیر کے اللہ کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ہمیں وہ قوت طاقت ان آنکھوں میں عطا فرمائیں گے. لیکن وہ اس لیے ہوگی کہ دنیا میں ان آنکھوں کی حفاظت کی، لہذا یہ اس قابل ہو گئی کہ اب یہ اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے نہیں. یہاں تو آزمائش دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ہو، یہاں رہتے ہوئے ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی کو میری عمر ہے، ابھی تو 25 سال عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، 35 سال کی عمر ہے. ابھی تو میرے نانا 85 سال کے مرے تھے، دادا 90 سال کے مرے تھے، تو کم از کم ہمارے خاندان میں اتنی لمبی لمبی تو عمریں ہوتی ہیں، لہذا ابھی تو بہت پڑی عمر. لیکن آج کل لوگ جینے نہیں دیتے، جوانوں کو بھی سلا دیتے ہیں، جو یہاں اٹھتا ہے اس کو سلا دیتے ہیں. نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے خوف آتا ہے. اب تو معاملہ یہ ہے، تو پہلے تو انسان تبھی موت مر جاتا تھا، اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کون مر جائے گا. اور بھی زیادہ فکر کرنی چاہیے. تو ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کی؟ قیامت کی تیاری کا وہ پوچھے جس نے تیاری کر رکھی، تو نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ حالانکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا پر مر مٹتے تھے، قربان ہو جاتے تھے. یقیناً ان کی تیاریاں بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیاریاں تو نہیں کر رکھی ہیں، لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول سے پیار ہے، ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت.
فرمایا کہ یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. اس لیے کہ اگر واقعتاً محبت ہے، سچی محبت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فرسودہ کہیں؟ آج ہمارے یہاں یہ فیشن چل گیا ہے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے نکاح کے حوالے سے مسجد میں، اور کچھ بگڑے ہوئے آدمی تھے، لیکن وہ ویڈیو اور کیمرہ اور فلم یہ سب بنانا چاہتے تھے مسجد میں. نے کہا بھائی ہمارے یہاں اس کی اجازت. تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ صاحب دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے کہا تو نے پہنچا دی کہ دنیا کو چاند پہ؟ تو وہیں زمین پر ہی ہے بھائی. تیرا ابھی اگر پیشاب علامہ بند کر دیں تو تیرے سب نیچے آ کے بیٹھ جائے گا. تو اللہ کی قدرت اور قاہر نہیں، اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے ناجائز کہا ہے تو ہم ان کو آج اگر وہ نہ کرنے دیں تو کہتے ہیں جی یہ فرسودہ خیالات کے مالک ہیں، قدامت پرست ہیں، بنیاد پرست ہیں. کسی کو شرعی مسئلہ بتاؤ. یعنی میں اسی لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خرابیاں اس حد تک ہیں، اکثر و بیشتر یہ پیش آتا رہتا ہے. ہمارے یہاں جو فارم دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے عدالت سے خلا حاصل کیا ہے کسی عورت نے تو پہلے وہ ضروری کاغذات دکھائیں، اس کو پڑھ کر دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس کا نکاح یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ عام طور پر عدالتوں میں جو فیصلے دیے جاتے ہیں اور ڈگری جاری کر دی جاتی ہے اور اس عورت کا شوہر عدالت میں نہیں پہنچتا، اور جس بنیاد پر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں شرعی اعتبار سے وہ درست نہیں، اس کی وجہ سے اس عورت کو خلا نہیں ملتا، خلا نہیں حاصل ہوتا. یعنی وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکلتی نہیں. تو ہم یہ معلومات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی. اگر وجہ شرعی ہے پھر تو اس کو عدالت نے اگر فیصلہ دے دیا تو خلا کی ڈگری جاری سے ہوگی، صحیح ہے. لیکن اگر وجہ درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر عدالت کہہ بھی دے کہ بھئی ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کا نکاح فسخ کر دیا، یہ ہو گیا وہ کر دیا، کچھ نہیں ہوتا. اس وہ دستور نکاح میں رہتی تو کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب جب تک یہ ساری چیزیں نہ دیکھیں اس وقت تک کیسے فیصلہ کر دیں کہ بھئی اس عورت کا نکاح ہو سکے گا یا نہیں. کیونکہ اگر نکاح باقی ہے تو اب اگر ہم کسی اور سے کر رہے ہیں تو وہ نکاح پر نکاح. یعنی ایک عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں موجود ہے اور دوبارہ اس کا نکاح ہو گیا تو ناجائز اور حرام. جب تک وہ پہلے شوہر سے طلاق حاصل نہ کر لے، عدت نہ گزار لے، اس وقت تک اگلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. تو چونکہ مسائل بے شمار ہوتے ہیں اور لوگ جانتے نہیں، نہ جاننے کی وجہ سے وہ سارا الزام دین پر اور اسلام پر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ خود بیچارے معصوم بن جاتے ہیں. تو یہ بے دینی کی ایک ہوا ہے جو چلی ہوئی ہے ہمارے یہاں، اور ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنا فضل و کرم فرمائے. ہمیں چاہیے اپنا دین سیکھیں. ہم جب دنیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، تو بھائی دین میں آپ عالم نہ بصحیح کم از کم اتنا علم تو حاصل کر لیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے دریافت کر لیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ اس طریقے سے صحیح ہے یا نہیں، میرا رزق حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا. اس سے آدمی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، تجارت کرنا چاہ رہا ہے، ملازمت کرنا چاہتا ہے، وہ ملازمت جائز ہے نہیں ہے، یا جو تجارت کر رہا ہے تو تجارت جائز ہے یا ناجائز ہے. شراکت داری میں کام کرنا چاہتا ہے، وہ شراکت داری جو طریقہ اختیار کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. نفع نقصان کی بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن کس طریقے سے، کم از کم جا کر کسی صحیح عالم سے، مستند عالم سے، مفتی سے میں جا کے پہلے اپنا سارا مسئلہ رکھے سامنے، اور پھر اس کے بعد اور پھر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اعتماد پر یہ کرتے ہیں کہ لکھے پڑھے بغیر لکھت نہیں کرتے اور ویسے زبانی طور پہ کام کر لیتے ہیں. بعد میں پھر جب وہ سانجے کی ہانڈی چوراہے پہ پھوٹتی ہے تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا طریقہ شریعت نے بنایا. کوئی کتنا ہی جاننے والا ہو، کوئی کتنا ہی قریبی حبیب ہو، لیکن جب جو معاملہ کرو لکھ کر کرو، اس پر گواہ بھی مقرر کرو تاکہ تمہارے جب نزاع ہو جائے تو یہ تحریر تمہارے کام آئے. شریعت کے حکم پر بھی ہم عمل نہیں کرتے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم تو جی اس پہ عمل کرنا چاہتے تھے، ہم تو دین چڑھ جائے، لیکن فلاں ایسے ہے، وہ تو لے کے بھاگ گئے. سو باتیں تو ہمارا اپنا جو قصور ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے اپنے تمام معاملات کو ہم شریعت کے تابع جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں صحیح معنی میں کامیابی نہیں مل سکتی. اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جو بہت سی کوتاہیاں ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کریں اور دین کو حاصل کرنے کی جستجو اور فکر. یعنی اس قدر یہ اجر و ثواب کی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ پورا عالم بننے کے لیے نہیں، اگر دین کا ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے بھی آدمی گھر سے نکلتا ہے
تو حدیث میں آتا ہے طلب علم کے لیے جو آدمی گھر سے نکلا فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے. اللہ رب العزت نے ایسی اس کی قدر فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسا اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، ان پر چل کر یہ آئے ہمارے پاس. یہ اس کی حقیقت ہے اور اس قدر اس کی فضیلت ہے. لیکن ہم ان سب چیزوں سے غافل ہیں. دنیاوی علوم، دنیا کا مال و دولت، کوئی منع نہیں کرتا اس کو، لیکن بھائی یہ سب کچھ جو کچھ بھی کرے شریعت کے تابع رہ کر کریں. ہم جو یہاں پر آتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا ہمارا کہ ہم شریعت کو کوئی بائی پاس کر رہے ہیں. یاد رکھیے شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں. شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے. طریقت کا دوسرا نام تصوف ہے، راہ سلوک ہے، لیکن اس میں اور شریعت میں کوئی فرق نہیں. شریعت ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے، جو ہم ظاہر سے اعمال انجام دیتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور باطن کے جو علوم ہیں، جو اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ طریقت کہلاتے ہیں. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک تو ظاہری چیز ہے. ظاہری چیز کیا ہے؟ قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے. اب ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوگا، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہوگا، قبلے کی طرف منہ بھی ہوگا، فوراً دیکھ کے کوئی بتا دے گا کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ شریعت کہلاتی. اور اس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے. تو یہ جو ظاہر ہے یہ شریعت، اور جو باطن ہے اندر اخلاص ہے آپ کے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ طریقت ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ شریعت ظاہر سے شروع ہوتی ہے، باطن پہ ختم ہوتی ہے. طریقت باطن سے شروع ہوتی ہے، ظاہر پہ آتی ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں تو بس نماز مکے مدینے میں پڑھتا ہوں جا کے، جی میں دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتا، میں دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتا، ہماری نماز تو مکے مدینے میں ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے. ان سے پوچھو بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے پڑھتے ہیں جی، ہم یہاں نہیں پڑھتے، مدینے جا کے پڑھتے روزانہ نماز. پتہ نہیں کون سی نماز پڑھتے. وہ ایک تھا کمبخت، بہرحال چلا گیا دنیا سے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ اہل ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ جی نمازی 5 ویلے تے عاشق ہر ویلے. یعنی یہ اس کا خاص جملہ تھا جو میں نے سنا کہ نمازی تو 5 وقت نماز میں جاتا ہے جی، ہم تو ہر ویلے نمازی رہتے، ہم ہر وقت نماز میں رہتے ہیں. نمازی 5 ویلے تے عاشق ہر ویلے. لیکن عاشق بھی وہی عاشق ہوگا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عشق کرے گا. یہ کیا عشق کہ نماز پڑھنے کے لیے کہے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے. ایک صاحب نے کسی کی دعوت کی، پیر صاحب کی، لیکن تھے وہ 2 نمبر، اور دعوت اس طریقے سے کی کہ ان کے سامنے لا کے رکھا. وہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ جی ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہر چیز کا. تو انہیں جو بریانی کی پلیٹ لا کے دی تو اوپر سے بوٹی ووٹی کوئی تھی نہیں اس کے اوپر، وہ کہنے لگے یہ بریانی لے کے آئے، یہ تو رانڈ بیوہ کی طرح ہے، اس میں تو نہ کوئی بوٹی ہے نہ مسالہ ہے، یہ لا کے سوکھے چاول لا کے میرے پاس رکھ دی. تو اس نے اس سے پلیٹ لے لی. اس نے کہا جی پیر صاحب آپ کو یہ نہیں پتا کہ چاولوں کے نیچے میں نے بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں. جس کو یہ نہیں پتا کہ چاول کے نیچے بوٹیاں پڑی ہیں، نظر نہیں آ رہی اس کو، تو وہ غیب کا علم کیا جانے گا؟ تو غیب کا علم تو اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کسی کو اگر خود سے بتا دے وہ ایک الگ بات ہے، تو وہ غیب نہیں کہلاتا. پھر جیسے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بعض غیب کی چیزوں کو ان پر ظاہر کر دیا، تو یقیناً وہ غیب کا علم ہے، لیکن ان کا ذاتی نہیں ہے. علم تو غیب کا اللہ ہی کا ذاتی ہے، البتہ اللہ نے اس غیب پر ان کو مطلع کر دیا، اس لیے اس کو پھر انباء الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی خبریں. وہ علم غیب نہیں کہلاتا. دونوں میں بہت فرق ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ایک ہوتا ہے غیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب. غیب تو وہ ہوتا ہے کہ بغیر بتائے ہمیں معلوم ہو، وہ تو غیب ہے، وہ اس کا علم تو صرف اللہ رب العزت کو، اس کو کوئی نہیں بتاتا. لیکن جو چیز کسی ذریعے سے حاصل ہو، اگرچہ وہ غیب ہے وہ بھی، لیکن وہ علم غیب نہیں، وہ انباء الغیب، غیب کی خبر. جیسے ایک آدمی ایکس رے رپورٹ دیکھ کر اندر ہڈیاں پتا چلتا ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو یہ ایک ذریعے سے اس کو معلوم ہوا.
یا الٹرا ساؤنڈ سے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی. تو چونکہ ایک ذریعے سے وہ حاصل ہوا، ویسے اس کو دیکھ کے خالی پیٹ دیکھ کے وہ بتا دے کہ لڑکا ہے، تو ایسا تو کوئی نہیں ہے نا ذریعہ. تو بغیر کسی علم کے ذریعے سے، بغیر کسی واسطے کے کوئی آدمی اگر بتا دے تو وہ غیب کہلاتا ہے. لیکن جب کوئی چیز واسطے سے آتی ہے، چاہے وہ فرشتے کے واسطے سے آئے، چاہے وہ کسی مشین کے واسطے سے آئے، چاہے وہ کسی ذریعے سے آئے، تو پھر وہ علم غیب نہیں کہلائے گا. وہ انباء الغیب، غیب کی خبر ہے، کسی ذریعے سے حاصل ہو گئی. اللہ نے جو نفی کی ہے کہ کوئی نہیں جانتا، اس کی نفی علم غیب کی. ورنہ جگہ جگہ اللہ نے اپنے نبی کو بعض واقعات سنائے ہیں، بتائے ہیں، اور ساتھ میں فرمایا کہ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ ہیں غیب کی خبریں نبی جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو انباء غیب کا تو ہم بھی قائل. کتنے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. پچھلی قوموں کے جو واقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے، قوم سمود کے، قوم عاد کے، اور اسی طریقے سے بدائن قوم صالح کے، یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں ہوئے، یہ تو بہت پہلے جو ہے وقوع پذیر ہو گئے. ان کی جو خبریں اطلاعات دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دی گئی ہیں، اور چونکہ وہ بذریعہ وحی آئیں فرشتے کے ذریعے سے، اس لیے وہ انباء الغیب ان کو کہا گیا. تلک من انباء الغیب ذالک من انباء الغیب، قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے غیب کی خبر جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. جو اصل بات تھی وہ یہ کہ بہرحال ہمیں اس دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. اب لازمی بات ہے کہ امت محمدیہ میں صرف مرد ہی شامل نہیں، عورتیں بھی شامل. تو عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں، مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتلائے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو جو مسائل ہیں ان سے متعلق وہ بھی بیان کریں، ان کو بتائیں. اور اس قسم کی جو کتابیں خاص طور پر بہشتی زیور ہے وہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے. بہشتی زیور جو اصل اور صحیح کتاب ہے وہ لے لیں. اور آج کل جو ہے وہ بیت العلم والوں نے بھی چھاپی ہے، اس میں انہوں نے آسان کر دیا اس کو کچھ، یعنی جو اس کی زبان پرانی اردو تھی تو مشکل تھی، تو کچھ آسانی کے ساتھ انہوں نے شائع کر دیا ہے. تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، اور اس سے آدھا عالم بن جاتا ہے آدمی اگر اس کو صحیح معنی میں پڑھے. لکھی تو حضرت نے عورتوں کے لیے، لیکن مردوں کے لیے بھی وہ نافع ہے. تو بہرحال اپنی زندگی کو ہمیں درست کرنا چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت، اور سب کو چاہیے کہ مل کر ہم احکام خداوندی پر عمل کریں، چاہے اجتماعیت میں چاہے انفرادی طور پر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ آپ ہمیں حاصل ہو جائیں، آپ ہمیں مل جائیں. اے اللہ اس کے جو بھی طریقے ہیں اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما. اے اللہ پورے ملک کے حالات کو بہتر بنا دے، خصوصیت کے ساتھ کراچی کے حالات کو بہتر فرما دیجیے. قتل و غارت گری اور دیگر جو بے اطمینانی اور بے سکونیاں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں نیک اور صالح حکومت عطا فرما. اللہم ارزقنا حکومتا صالحہ، اللہم ارزقنا حکومتا صالحہ، اللہم ارزقنا حکومتا صالحہ. اللہم غشنا برحمتک
وجنبنا عذابك اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك وجنبنا عذابك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ارزقنا حكومة صالحة اللهم ارزقنا حكومة صالحة عادلة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.